रिबा, शायद कोई इससे बचा हुआ हो, वो गुफ्तगू भी नहीं होती, बताया भी नहीं जाता रिबा कितना बड़ा हराम है। इस रिबा ने कितना हमें मुब्तला किया हुआ है हराम में। अगर मैं पहुंचूं और बयान कर सकूं तो लुक़्मे हराम सुकून को सल्ब करने के लिए, सुकून छीनने में जो सबसे ज़्यादा मुअस्सिर है वो लुक़्मे हराम है। उस लुक़्मे हराम में रिबा, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है रिबा है क्या, जब जिसके बारे में पता ही नहीं है और हम जिसको जानते ही नहीं है, बिजनेस के हम सारे रूल्स जानते हैं, अपनी नौकरी के सारे उसूल जानते हैं, लेकिन अल्लाह के अहकाम पर हम राज़ी नहीं हैं। अगर अल्लाह के अहकाम पर राज़ी हो जाएं, अगर हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए जहन्नम का, यानी एक दफ़ा हम जहन्नम चले जाएं और फिर वापस इस दुनिया में आएं, तो ऐसा काम करेंगे कि हम फिर जहन्नम में जाएं? कोई ऐसा शख्स है आपके ख्याल में जिसको जहन्नम का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, उसको एक दफ़ा जहन्नम में डाला जाए और वहाँ से वो वापस इस दुनिया में आ जाए और जहन्नम को अपनी आंखों से देखने के बाद, यकीन आने के बाद वो फिर गुनाह करे? ये इंसान ऐसा है, वो फिर गुनाह करेगा। आपको शायद अभी यकीन ना आए, लेकिन इंसान ऐसा है जो गुनाह नहीं करता वो अभी भी नहीं करेगा। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि जो अल्लाह पर राज़ी है, कुरान पर राज़ी है, उसे जहन्नम और जन्नत का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अल्लाह ने बयान कर रखा है जहन्नमी क्या कहेंगे, जन्नती क्या कहेंगे, जहन्नम कहाँ है, जन्नत कहाँ है, ये सब बयान हो चुका है। खुदा के कहने से ज़्यादा आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से इल्म आएगा। इन जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें जहन्नम में किस चीज़ ने पहुंचाया? वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मा औ नअक़िल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अब ये जहन्नम में ही है ना, अब हम जहन्नमियों को सुन रहे हैं, जहन्नमी हमसे कह रहे हैं कि हम जहन्नम में क्यों पहुंचे? हम सुनते नहीं थे, हम सोचते नहीं थे, और नहीं है या है। अगर हम सुनते तो भी जहन्नमी ना होते, अगर हम सोचते तो भी जहन्नमी ना होते। न सुनते हैं न सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है? गफलत में हैं, बेकरार हैं और अपनी बेकरारी से भी गाफिल हैं। लो कुन्ना नस्मा, अगर हम सुन लेते। आज अगर नसीहत करें, कोई सुनता है? नहीं। क्यों नहीं सुनता? ये खुद इस पर अमल नहीं करता। ये अब तो बूढ़ा हो गया, इसको क्या हक है नसीहत करने का? इसने तो अपनी जवानी गुजार दी। माँ बाप के बारे में अक्सर जवान बच्चों का ये मौक़िफ़ होता है, और इस बात को यकीनन देखने की कोशिश करते हैं अगर ये बात कर रहा है, ये मियाँ फसीहत है या ख़ुद भी इस पर अमल करता है। भाई तुमने क्या करना है? वो अमल करता है या अमल नहीं करता? तुम्हें अच्छी बात मिली, तुम तो अमल कर लो। मुझे हुक्म है, जिस पर मैं अमल नहीं करता वो मैं बयान नहीं कर सकता, हराम है। एक अलग बात है कि मैं जिस पर खुद अमल नहीं करता वो मैं बयान नहीं कर सकता, मुझ पर हराम है। ये तो वालिदैन के लिए होगा, जो नसीहत करने वाले उनके लिए होगा, लेकिन जो नसीहत लेने वाला है उसे बहाने तराशने की क्या ज़रूरत है? और मज़े की बात यह है कि ये हम सिर्फ रूहानी उमूर में इस तरह करते हैं, मादी उमूर में ऐसे नहीं है। कभी आप गए हैं दुकान पे चीनी लेने और फिर पहले कहें तुम चीनी खाते हो अगर खुद, तो मैं तो फिर तो तुमसे चीनी खरीदूंगा। अगर तुम्हें शुगर है और तुम चीनी नहीं खाते तो मैं तुमसे चीनी नहीं खरीदूंगा। किसी ने ऐसा किया जी? ये गाड़ी जो बेच रहा है ये इस पे खुद सवार होता था या सवार नहीं होता? वो तो आप कहते हैं अगर 0 मीटर है तो ज़्यादा अच्छा है। ख़रीदने के बाद ये मरीज़ हो गया था, पड़ा रहा 1 साल, गाड़ी खड़ी रही, बहुत अच्छा है। ये अगर इस पे सवार नहीं हुआ तो मुझे ये गाड़ी चाहिए। मादी उमूर में तो हम ऐसे नहीं हैं कि वो अगर चीनी खाएगा उसी से मैं चीनी खरीदूंगा। भाई तुम्हें नसीहत जहाँ से मिल रही है वहाँ से ले लो, तुम्हें उसमें इस बात की क्या ज़रूरत है कि वो खुद अमल करता है या नहीं करता है?
نصیحت کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے، نصیحت لینے والے کو ہر جگہ سے نصیحت لینی چاہیے، بہانے نہیں تراشنے چاہیے۔ ہم سنتے نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، او نعقل، یا ہم عقل سے کام لیتے، ہم عقل سے بھی کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیوں ہم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس لیے کہ خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور ساتھ میں شہوت بھی دی ہے، ہوا و ہوس بھی دیا ہے۔ ہم اللہم صل علی محمد و آل محمد، ہم تعقل بھی نہیں کرتے۔ کیوں تعقل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں ہوا و ہوس دے دیا۔ خدا نے شیطان کو کیوں خلق کیا؟ یہ جوان بہت پوچھتے ہیں۔ خدا اگر شیطان کو خلق نہ کرتا تو پھر مسئلہ سارا حل تھا، آدم نہ جنت سے نکلا ہوتا اور نہ ہم جنت سے نکلے ہوتے، زمین پہ ہم آتے ہی نہیں، ہم سب وہاں عیش و عشرت میں ہوتے۔ یہ شیطان کو خلق کیا، سارا مسئلہ اس سے ہے۔ یہ ہوا و ہوس کو خلق کیا، یہ نفس کو خلق کیا، سارا مسئلہ اس نفس نے بنایا ہے، اس شہوت نے بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں بہت اچھا ہوتا۔ اب جب خدا نے یہ سب ساتھ دے دیا ہے تو پھر میں ایسا ہی ہوں گا۔ اگر ہماری عقل بہت کام کرے تو ایسے کام کرتی ہے کہ اس کا قصور بھی ہم خدا پہ ڈالتے ہیں، خدا سے راضی نہیں ہیں کہ یہ بھی خدا کا قصور ہے کہ خدا نے ہمیں اگر صرف عقل دیا ہوتا، صرف عقل اگر خدا نے دی ہوتی تو تم فرشتے ہوتے۔ فرشتوں کے ہونے کے باوجود اس زمین پر اپنا خلیفہ تجھے بنایا ہے، تجھے فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ اگر صرف شہوت ہوتی تو حیوان ہوتے، اس کی تو کوئی آرزو نہ کرے گا، لیکن عمل میں سب حیوانی زندگی گزارنے پر راضی ہیں، صرف شہوانی زندگی گزارنے پر راضی ہیں۔ اچھا، مجھے خدا نے یہ کیوں دیا؟ یہ سوال ہے، شیطان کو خدا نے کیوں خلق کیا؟ تجھے اس لیے یہ دونوں قوتیں دی ہیں، تجھے عقل بھی دی اور تجھے شہوت بھی دیا، تجھے ہوس بھی دیا، تاکہ تم عروج کر سکے۔ یہ تیرے لیے یہ شہوات لانچنگ پیڈ ہے، تم یہاں سے اڑان بھر سکتے ہو، ٹیک آف کر سکتے ہو۔ تم یہاں زمین پر رہنے کے لیے خلق نہیں ہوئے، زمین پر تم جنت کو کریٹ کرنے کے لیے خلق ہوئے ہو۔ تم اس زمین پر یہاں رہنے کے لیے نہیں ہو، یہاں سے جانے کے لیے ہو، اور یہاں سے بہت بلند تمہیں جانا ہے۔ بلند اگر جانا ہے تو عقل کے ساتھ شہوت بھی چاہیے، ہوس بھی چاہیے، نفس بھی چاہیے۔ اس نفس کو صرف تمہارے پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے۔ اگر پاؤں کے نیچے رہے تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے، یہ تمہیں اڑان دے گا، یہ تمہیں معراج دے گا۔ کبھی کسی نے، ہم ابھی سمندر سے دور ہیں، یہاں کے جو بچے انہوں نے نہ دیکھا ہوگا، لیکن آج کل فلموں میں، ویڈیو میں سب نے دیکھ رکھا ہے، بحری جہاز دیکھیں، جتنی یہ مسجد ہے اس کے بھی کئی برابر بحری جہاز ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا کوئی ٹرک دیکھا آج تک کسی نے؟ کوئی اور سواری دیکھی ہے؟ نہیں۔ وہ اتنا بڑا بحری جہاز کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے نیچے پانی ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہو تو اتنا بڑا بحری جہاز بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو ہوائی جہاز بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ اگر ہوا نہ ہو تو آپ پتنگ بھی نہیں اڑا سکتے۔ اور پھر اڑان جس کو چاہیے ہو اس کو دوسری چیز مخالف جہت میں چاہیے۔ پانی اگر اوپر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، پانی کو ہمیشہ نیچے رہنا چاہیے۔ پتنگ اگر آپ اڑائیں تو ہوا کے مخالف جہت میں پتنگ اڑا سکتے ہیں، ہوا کے رخ میں پتنگ کو نہیں اڑایا جا سکتا۔ ہوا کے مخالف اگر اڑائیں گے تو پتنگ اوپر جائے گی۔ یہ ہوا و ہوس نعمت الہی ہیں۔ یہ اسی پانی کی طرح ہے جو کشتی کے لیے جادہ، طریق بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے، پاتھ بن جاتا ہے۔ آپ کو سڑکیں نہیں بنانی پڑتی، یہاں سے لے کے امریکہ تک آپ کا جہاز چلا جاتا ہے، یہ خود راستہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا جو آپ کو خدا نے ہوا و ہوس دیا ہے، یہ ہوا و ہوس آپ کے لیے لانچنگ پیڈ ہے، یہ آپ کو اڑان دیتا ہے، آپ اڑان بھر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ فرشتے ہوتے، جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے رہتے، آپ میں تکامل کا سفر طے نہ ہوتا۔
یہ اتنی قیمتی چیز، اتنی بہترین چیز جو آپ کو اڑان دیتی ہے، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ہے کیوں؟ ہمارے سارے مسائل اسی کی وجہ سے نہیں، ہمارے سارے مسائل اس کی وجہ سے نہیں ہیں، ہمارے سارے مسائل اس وجہ سے کہ یہ پانی اندر نہیں آنا چاہیے تھا کشتی کے، یہ اندر آ جاتا ہے۔ اس ہوا و ہوس کو قدموں کے نیچے رہنا چاہیے تھا، یہ ہمارے سروں پر سوار ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر راضی رہنا قضاء و قدر الہی سے اتنا اہم ہے، اور ایک چیز اور میں بتا دوں، آپ کو پانی لا سکتے ہیں، کہ ہم یہاں آتے ہیں، فرش عزا پہ آتے ہیں، تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں، اور بہت کچھ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، لیکن جو سوچ کے آتے ہیں جتنا تبدیل ہونا چاہتے ہیں اتنا تبدیل ہو نہیں سکتے۔ میرے جیسے آپ، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو یہاں پہ ہم اگر تھوڑے بہت موٹیویشن ہمیں مل گئی، ہم تھوڑے انسپائر ہو گئے اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آج سے میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، لیکن بعد میں جب محرم ختم ہوتا ہے یا یہاں سے فرش عزا سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر اس طرح جو حاصل ہونا چاہیے تھا اس طرح ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص راضی نہ ہو بے رضائے رب، بے قضاء رب، اور وہ شکوہ اپنے زبان پر لائے، لم یرفع حسنتہ، اس کی نیکیاں بلند نہیں ہوتی، آسمان کی طرف نہیں جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں نیکی کر رہے ہیں لیکن یہ نیکی اوپر نہیں جاتی، لم ترفع حسنتہ، اس کا حسنہ، اس کی یہ نیکی آسمان میں نہیں جاتی، بارگاہ خداوندی میں نہیں پہنچتی۔ کیوں نہیں پہنچتی؟ اس لیے کہ میں راضی نہیں ہوں۔ میں کیوں راضی نہیں ہوں؟ میں نے اول وقت نماز نہیں پڑھی۔ اگر میں راضی ہوں تو خدا نے نماز کا حکم دیا ہے اور اول وقت نماز کا حکم دیا ہے، میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مشکل کے نماز نہیں پڑھی اور بیٹھا ہوا ہوں، تو میں اللہ کے حکم سے راضی نہیں ہوں، میں قضاء الہی پر راضی نہیں ہوں۔ اگر میں راضی نہیں ہوں تو میری نیکیاں کام نہیں آتی ہیں۔